صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، زمین و آسمانوں کی سیر کروائی گئی، لیکن جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھائے گئے۔ آپ کو وحی کر کے وہ بتایا گیا ان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ ایسے مرد، ایسے حکمران جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہوں گے، یعنی وہ مارتے پیٹتے ہوں گے۔ اس سے مراد ایسے حکمران ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری حکمرانی دی ہے اور وہ اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر، اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا جاتا۔ دوسرا گروہ ایسی عورتیں، مائل کرنے والی عورتیں، ایسی عورتیں جو مائل کرنے والی ہیں، مٹک مٹک کر چلنے والی ہیں، ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جیسے بے لباس ہو، اتنا چست باریک لباس ہوتا ہے کہ جیسے نہ ہی پہنا ہو، سارے جسم کی وضاحت ہوتی ہو۔ ایسی عورتیں جو مائل کرنے والی ہو، چست تنگ لباس پہننے والی ہوں، جس سے سارے جسم کی وضاحت ہو، یعنی لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں، اونٹ کی کوہان کے جیسے دکھائی دے، یعنی سروں کے اوپر جو بڑا اونچا سا جوڑا کر لیتی ہیں، اوپر سے بعض حجاب کرتی ہیں، بعض نہیں کرتی، اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا کرنے والی، خوشبو لگانے والی، خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانے والی عورت۔ ایسی عورت جب صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر جائے، نامحرموں تک اس کی جب خوشبو جاتی ہے تو اسے زانی عورت کے جتنا گناہ ملتا ہے، زانی عورت کے جتنی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ زنا نہیں کیا ہوتا، تب بھی خوشبو لگا کر جانے والی عورت کا اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اتنی سخت سزا ہے اس کی۔ تو باریک اور چست لباس پہننے والی، مائل کرنے والی، خوشبو لگانے والی، اونچا جوڑا کرنے والی، اونٹ کے کوہان کے جیسے جنہوں نے اپنے سروں پہ جوڑا کیا ہوا ہے، ایسی عورتیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 400 سال کی مسافت تک آتی رہتی ہے۔ 400 سال کا اگر سفر کیا جائے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن ان دو گروہوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور ایسی عورتیں جو یہ کام، جن کے صحیح مسلم میں یہ کام بتائے گئے ہیں، یہ اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گی جو ان کے ولی ہیں، ان کا شوہر ہے، جو ان کو ایسی کاموں سے، ایسی عورتوں کو روکتے نہیں ہیں، تنگ لباس پہننے سے۔ ایسے باپ جو اپنی بیٹیوں کو اتنا تنگ اور باریک لباس پہننے سے روکتے نہیں ہیں۔ اسلام میں عورت کا لباس ڈھیلا ڈالا، کھلا اور سادہ ہونا چاہیے۔ چلو اپنے شوق کے لیے بندہ پہنے، ہار سنگار کرے، لیکن اپنی چار دیواری اپنے پردے کے اندر کرے، اپنی شوہر کے لیے کرے۔ باہر نامحرموں کے لیے اونچا جوڑا، استغفر اللہ، باریک چست تنگ لباس، یہ اپنے ساتھ اپنے ولیوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گی۔ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں نہیں روکا گیا تھا ایسے کاموں سے۔ جو گھر میں بچیاں ایسے کام کرتی ہیں، ان کے والد سے، بیوی کے شوہر سے، جو بائی محرم ہے اس سے، جو بیٹے محرم ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں ہو۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، اپنے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، جو ان کو ایسے کاموں سے روکتے نہیں ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے لباس کا تھوڑا خیال کریں، آپ کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے جو آپ کی طرف دیکھ کے مائل ہوتے ہیں، عارضی طور سے اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں عورت کو دیکھ کے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ بہت غلط رستہ ہے۔ جسے ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں نا، یہ بڑی عارضی سی زندگی ہے۔ اس شخص کو تو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک امیر، کبیر، دولت مند، حسن والی عورت اپنی طرف مائل کرے، اور مرد جو ہے وہ اپنی نظر جھکا کر اللہ کے خوف سے سیدھا چل دیے، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ مرد جو ایسی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے، ایسی تمام حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایسے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔